میرے جیسے پڑھے لکھے ماں باپ تو اپنے بچوں کو ہوم اسکول کر لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں فرا، تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ اسکولس میں ٹیچ کرتی رہی۔ پھر جب ایجوکیشن سسٹم مجھے اتنا سیٹسفیکٹری نہیں لگا تو میں نے چھوڑ دیا اسکول کو، اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا۔ اب میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں، ان کے لیے جو نئی چیزیں سیکھتی ہوں اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں۔ جو لوگ انٹرسٹیڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں۔ میں یہاں جس ایریا میں رہتی ہوں جہاں پہ میں شادی ہو کے آئی ہوں، ٹھیک ہے، گاؤں ہے یہ، اور ویری سرپرائزنگلی کہ مجھے یہاں رہتے ہوئے 10-12 سال ہو گئے ہیں، لیکن مجھے جب سے میں نے اسکول چھوڑا ہے اور میں گھر رہنا شروع ہوئی ہوں، اور جب میں بچوں کو ہوم اسکول میں نے کیا ہے اور گاؤں کے بچے میرے پاس پڑھنے آئے ہیں، تو تب جا کے میں نے ریئلائز کیا ہے کہ میں کہاں پہ رہ رہی ہوں ویئر آئی ایم لیونگ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے اپنے گھر میں ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی تھی کہ بچے کو نہیں پڑھانا یا بچے کو اسکول، مطلب بچپن سے یہی چیز سنی تھی کہ اسکول جانا ہے، بھئی بچے نے پڑھنا ہے، سب نے پڑھنا ہے۔ پھر آگے جا کے اگر کوئی بچہ نہیں پڑھتا یا جو بھی ہے وہ ایک الگ سٹوری ہے، لیکن یہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا ہمارے گھر میں کہ بچے نے پڑھنا نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پہ گاؤں میں اٹ واز ریئلی سرپرائزنگ فار می، اسٹل اٹ از، کہ مجھے ہضم ہی نہیں ہوتی یہ بات کہ لوگ بچے کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے، رواج ہی نہیں ہے گھروں میں کہ اسکول بھیجیں بچے کو، ٹھیک ہے، بچوں کو اسکول بھیجا ہی نہیں جاتا۔ لڑکیوں کو نہیں بھیجنا کہ لڑکیوں کو پڑھا کے کیا کرنا ہے، لڑکوں کو بھی نہیں بھیجنا کہ پڑھ کے کیا ہو جانا ہے، یا لڑکے خود ہی نہیں جا رہے، اسکول ہی نہیں جا رہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ اتنا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ، کیئرلیس ایٹیٹیوڈ کیا کہیں گے، مطلب ان کو دے ڈونٹ تھنک ایجوکیشن از ویری مچ امپورٹنٹ، اور کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بچے پڑھیں نہ پڑھیں، آزاد ماحول، نہ ماں باپ پڑھے لکھے، نہ بچوں کو پڑھانے کا شوق بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب واسٹ میجورٹی ہیئر دے ڈونٹ وانٹ ٹو سینڈ دیئر چلڈرن ٹو اسکول ایٹ آل، مطلب ان کو ایجوکیشن، اوبیسلی ایجوکیشن کی امپورٹنس ان کو نہیں پتہ نا۔ پھر ظاہر ہے ان کا اپنا جو کام ہے گھر میں جانور وغیرہ پالنے کا، ان کو سنبھالنے کا، دودھ بیچنے کا، تو ان کے بچے جو ہیں وہ اسی کو کیونکہ کنٹینیو کریں گے، تو اس کے لیے ان کو فیل ہوتا ہے شاید کہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے، جیسے ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کے سیکھ لیا، یہ ہمارے ساتھ رہ کے سیکھ لیں گے۔ کیونکہ شہروں میں آئی تھنک ہم بچے کو اس لیے بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ ارننگ پرپز کے لیے، کہ اس کو جاب اچھی مل جائے گی یا وہ کل کو، تو اس چیز کی وجہ سے ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ان کو کوئی امپورٹنٹ نہیں لگتی ایجوکیشن، دے ڈونٹ، آئی ڈونٹ نو کہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کے ساتھ، یا ان کو پڑھے لکھے لوگوں میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی، بٹ دس از دا سچویشن، ٹھیک ہے، جو کہ بہت ہی عجیب سی سچویشن ہے میرے لیے دیکھنا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی بات ہے بھلا۔ اب دیکھو میں اسکولوں کے خلاف ہوں اور وجہ سے، اور میں ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتی ہوں کسی اور وجہ سے، تاکہ بچے کی ایجوکیشن اس کو اس کے برین کے مطابق دی جائے۔ بچہ جو ہے وہ برین وائز بہت زیادہ کیپیبل ہوتا ہے، اس حساب سے اس کو اسکول میں ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا، اس کی سکلز کو بڑھایا نہیں جا رہا ہوتا، بلکہ اس کی سکلز کو الٹا کم کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے برین کو اور ڈم بنایا جا رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن کم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دس از مائی پوائنٹ آف ویو ریلیٹڈ ٹو دس تھنگ، ایجوکیشن اور ہوم اسکولنگ، اور اسکول سے بچہ اٹھا لیں، کیونکہ آپ ایز اے ہیومن کافی زیادہ کیپیبل اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، پھر آپ کو اپنی ان سکلز کو انہینس کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو اور خراب کریں اور کروائیں جا کے اسکول میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دس از مائی کانسیپٹ کہ یہ چیز ہے جو کہ میں نے خود بھی ماسٹرز کر لیا، اور پھر بھی نہیں سمجھ آیا، خیر اب جا کے اللہ نے مجھے ہدایت دی تو دین آئی انڈرسٹوڈ دس تھنگ۔ لیکن اب یہاں گاؤں میں آپ دیکھیں گے کیا سچویشن ہے، ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے وہی بات ہو گئی کہ ہم تو پڑھی لکھی مائیں ہیں، ہم تو یہ کر لیں گے، تو جو پڑھی لکھی نہیں ہے، تو ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ ان کو شوق بھی ہے، ان کو دے نو واٹ از ایجوکیشن، ان کو کوئی امپورٹنس بھی پتہ ہے ایجوکیشن کی، مطلب ان کا کیا ایجوکیشن کو، اسٹڈیز کو لے کے ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، کیونکہ جو شخص اہم ہی نہیں سمجھ رہا آپ اس کو کہاں سے کنونس کریں گے۔ میرا تو یہاں اتنا لوگوں نے برا دل کیا، کچھ لوگوں نے، کہ مطلب آئی واز
اسٹرگلنگ فار دیئر چائلڈ لاٹ. میں اتنی زیادہ کھپ کھپ کے ان کے بچے کو پڑھا رہی تھی جس کو الف بے بھی نہیں آتی. مطلب سوچو کہ 12 سال کا بچہ ہو, اس کو اے بی سی اور الف بے بھی نہ آ رہی ہو, امیجن. اینڈ اسٹل آئی واز ٹرائنگ اینڈ آئی واز گیٹنگ پازیٹیو ریزلٹس اینڈ دے ور ناٹ سیئنگ اٹ. بس اب ان کو چاہیے تھا کہ اب ان کا بچہ فوراً سے بھی ایم اے بھی کر جائے, اب جس کو اے بی سی نہیں آ رہی 12 سال تک کی عمر میں. They don't have patience and they are not understanding anything. اور انہوں نے کہا جی ہم نہیں پڑھا رہے اس کا. Imagine. اوئے ہوئے. ایک اور بڑی مزے کی سٹوری ہے, کسی دن میں آپ کو سناؤں گی کہ مطلب میں نے کہا بس کام تمام. تو اب پھر کیا کریں گے, ٹھیک ہے. تو اٹ ڈپینڈس. اچھا کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ شوق ہوتا ہے اپنے بچے کو پڑھانا ہے, ٹھیک ہے. اس شوق کی وجہ سے بھی اگر وہ ایسے اسکولوں میں اپنے بچے کو بھیجیں گے تو وہ اپنے پیسے ہی ضائع کریں گے نا, جو آلریڈی ان کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ دے کانٹ افورڈ, وہ بھیج ہی نہیں سکتے, کچھ کی تو نیتیں ہی خراب ہے نا, بھیجنا ہی نہیں ہے اسکول, کچھ بھیجنا جو چاہتے ہیں دے ڈونٹ ہیو منی. تو آپ پھر ایویں کیویں کسی اسکول میں بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب اویئرنیس کی شدید ضرورت ہے, شدید. اور یہ اتنی افسوس کی بات ہے, مجھے ایسا نہیں لگا کرتا تھا, ٹھیک ہے. مجھے لگتا تھا کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں دنیا میں جو آپ کا دل کرے, لیکن نہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جو بندہ جس کو میرے سے پہلے اویئرنیس آ گئی, جو میرے سے پہلے یہ باتیں جانتا ہے, جو مجھے اب جا کے پتہ چلی ہیں, obviously وہ بندہ مجھ سے آگے ہوگا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بچے مجھ سے آگے ہوں گے, اور اس کے بچوں کے بچے مجھ سے آگے ہوں گے. مطلب سمجھ آ رہی ہے چیز, کہ آپ جتنی جلدی اویئر ہوں گے اتنا آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی یہ چیز, اور آپ کے بچوں کے لیے ہوگی. اب ہم آج اپنے بچے کا مقابلہ کسی ٹاپر سے کرا دیں یا ورلڈ کے ٹاپر سے, دیٹ از ناٹ پاسبل. پوری دنیا میں ایجوکیشن کا کیا سٹینڈرڈ جا رہا ہے, لوگ اس قدر زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اتنی ریسرچز ہو رہی ہیں بڑے بڑے ملکوں میں, ان کے بچے اتنے زیادہ ویئرڈ ہیں, ان کے بچوں کو اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے. میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ یہاں پاکستان میں رہ کے میرا بچہ ان کا مقابلہ کیسے کر لے گا. کتنی ساری چیزوں میں وہ بچے آگے ہوں گے, کتنی ساری سکلز میں وہ آگے ہوں گے, ان کے پیرنٹس میرے سے زیادہ اویئر ہیں. تو اویئرنیس بڑی چیز ہے. دیکھو جس کو ابھی وہ باتیں بھی نہیں پتہ جو میں کرتی ہوں, جو آپ لوگ سوچتے ہیں, آپ خود سوچیں کہ وہ آپ کے سٹینڈرڈ تک آتے آتے اس کو کتنا ٹائم لگے گا, اور وہ خود آئے گا تو اپنے بچے کو لائے گا نا. تو مجھے تو یہ بات بہت زیادہ خوف زدہ کرتی ہے, کیونکہ اوبویسلی ہم سب بیسٹ چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی جو پہلے شروع کرتا ہے اس کے پاس زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل ہم اس کو اس تک پہنچ تو سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ناممکن والی چیز نہیں ہے, بٹ اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ, اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ, اٹس ویری ہاریفائنگ جب آپ اس طرح سے کمپیریزن کرتے ہیں یا سوچتے ہیں. لیکن اس میں ہوپ لیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو صلاحیتیں دی ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم اتنے بھی اویئر ہو گئے ہیں, یہ بھی اللہ کا ہی کرم ہے, ورنہ ہم جیسوں کا کیا ہے, ہم بھی جہاں دنیا جا رہی تھی ہم بھی ادھر ہی جا رہے تھے نا. تو میں تو کہتی ہوں یہ بھی بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کو اتنی اویئرنیس آ جانا بھی بڑی بات ہے, کہ چلو آپ اس کو لے کر ہی انشاءاللہ بہت کچھ کر سکیں گے, اور کم از کم آپ کی آنے والی نسلیں تو دے ول بی بیٹر انشاءاللہ. کیا خیال ہے اس میں ضرور اپنے ویوز دیجیے گا مجھے کمنٹس میں کہ آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو یہ کیا چیز لگتی ہے. تو اس لیے ایسے لوگ جو نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو, یا نہیں پڑھا سکتے, یا جو کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے, بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بھی افورڈ نہیں کر سکتی, لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں اپنے بچوں کو وہ نہیں کراؤں. ڈیفینیٹلی آئی ول فائنڈ اے وے کہ مجھے یہ کیسے کرانا ہے, اور اگر مجھے کرانا ہی ہے تو مجھے ہر حال میں وہ چیز افورڈ کرنی پڑے گی. مطلب آئی ول ہیو ٹو ٹرائی فار دیٹ نا. جب آپ کو پتہ جو چل گیا کہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے, تو پھر بات تو یہ ہے نا کہ آپ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ نہیں. تو اسی طرح جو ماں باپ نہیں پڑھے لکھے یا نہیں پڑھا سکتے, تو ان کا پھر چیک کرنا پڑے گا کہ ان کو کتنا شوق ہے اور کتنا کا جذبہ, اور وہ کیا سمجھتے ہیں ایجوکیشن کو, اور وہ اپنے بچے کو کیا سکھانا چاہتے ہیں. اور آلریڈی میں یہ سولوشن پہلے بھی بتا چکی ہوں اپنی کسی ویڈیو میں, کہ دین دے ول ہائر سم ون, وہ ہائر کریں گے کسی کو, ٹھیک ہے, اور وہ بالکل ہر لحاظ سے چیک رکھیں گے اس چیز کا. جس چیز کا آپ کو نہیں پتہ نا, آپ خوار ہوں گے. اس کو آپ پڑھائی میں لے لیں, شاپنگ میں لے لیں, مطلب دکاندار آپ کی چال دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ
گاہک جو ہے پہلی دفعہ یہ چیز خرید رہا ہے یا اس کو نہیں پتا؟ بتائیں مجھے، ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، تو اٹ ڈپینڈز، آپ کو جو نہیں پتا نہیں پتا، آپ کو سیکھنی پڑیں گی چیزیں، ہر حال میں سیکھنی چاہیے بھی۔ کس نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے سیکھنا کچھ نہیں ہے، سیکھنے کی صرف عمر اسکول کالج یونیورسٹی ہوتی ہے، بعد میں نہیں؟ کس نے کہا ہے ہمیں؟ ایویں لوگ تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، تو آپ کو ہر حال میں سیکھنا پڑے گا۔ اور یہ مونٹیسری ایجوکیشن، یہ بھی سیکھنا از ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ۔ بالکل ماؤں کو کوشش کرنی چاہیے، ان ایجوکیٹڈ جو مدرز ہیں وہ سیکھ لیں، 2 مہینے 3 مہینے لگ جائیں گے بس، اور کتنا کا ٹائم لگے گا؟ اور جو ڈیفیکلٹ سبجیکٹ آئیں، چلیں یو کین ہائر سم ون، یا آپ چلو کسی کی ہیلپ لے سکتے ہو، مطلب کرنے کو تو پھر بہت سارے راستے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، لیکن اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے کم از کم ہم جنہیں اویئرنیس ہے ہم تو اس چیز پہ پکے رہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ مطلب میں تو بہت ہی ہوپ لیس کچھ میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ ویری اسٹرینج، آئی ڈونٹ نو کہ مینٹلی ان لوگوں کو ریچ کرنے تک کہ کتنا ٹائم۔ ایم ہی نہیں پاکستان کا یہ حال، لٹرلی یہاں پہ لوگوں کے برینز نہیں کام کرتے، ان کو نہیں سمجھ جاتا، دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ، وہ اتنی زیادہ لاجیکل چیزوں کو غلط کہتے ہیں۔ مطلب اب ایجوکیشن دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے، آپ بتائیں مجھے، ٹھیک ہے مجھے بھی پتہ ہے، ہم اپنے بچوں کو ایسے چھوڑ سکتے ہیں کہ بھئی تم جاہل اور ڈنگر بن جو، اللہ معاف کرے، مطلب ہمیں پتہ ہے نا، کیونکہ امپورٹنس اس چیز کی ہم ہر حد تک کوشش کریں گے، لیکن جن کو نہیں پتہ اور پھر وہ سننا بھی نہیں چاہتے آپ کی، وہ آپ کو پاگل الٹا سمجھتے ہیں۔ مطلب امیجن، میں اتنی جہالت کی مثالیں میں نے 4 سالوں میں گھر رہ کے دیکھ لی ہیں کہ آئی کانٹ ٹیل یو۔ تو اس لیے جو لوگ نہیں پڑھا سکتے دے ہیو ٹو گیٹ اویئرڈ، اگر وہ ہو جائیں اویئر تو اسکول بھیجنا کوئی سلوشن نہیں ہے اس چیز کا، بس ان کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، مطلب پہلے تو ان کو ایجوکیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں جی، ضرور آپ نے اپنے کمنٹس کا اظہار کرنا ہے نیچے ڈسکرپشن میں، نہیں کمنٹس میں، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں تھک گئی اتنی باتیں کر کے، میرے سے مزید بولا نہیں جا رہا کچھ۔ چلیں جی، اب آپ لائک کریں گے اس ویڈیو کو، سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو جن نہیں کیا ہوا، کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔